بے جان چیزوں کے ساتھ جب انسان بے جان چیزوں کو ٹھڈے مارے گا یا چیزوں کو پٹکے گا تو وہ کیا میسج دینا چاہ رہا ہے والدہ کو؟ کہتا ہے نہیں میں آپ پہ نہیں کر سکتا لیکن آپ کو میسج دے رہا ہوں کہ بی کیئرفل کہ جب ہم دروازوں کو ٹھڈے مارتے ہیں، بینک کرتے ہیں دروازے، تو ہم دروازوں کو میسج نہیں دے رہے ہوتے، اپنے گھر والوں کو دے رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمیں اس سے زیادہ پریشانی نہیں ہوتی کہ کسی کے ساتھ جو صلاح مشورہ ہوا ہے اس کو ایک ریکارڈ میں لکھ لیا جائے کہ یہ بات ہوئی تھی. باقی آپ لوگوں کے فیصلے ہم نہیں کر سکتے، آپ کو ہم تھوڑی گائیڈنس دے سکتے ہیں، اور جب آپ کوئی غلط فیصلہ کرتے ہیں تو ہم بالکل ناراض نہیں ہوتے. ہمارا آپ کا ناراضگی کا رشتہ نہیں ہے، کیونکہ آپ ہمارے کلائنٹ ہیں تو ہمارا ناراضگی کا رشتہ آپ کے ساتھ نہیں ہے. کسی صورت آپ سے ناراض ہونا ہمارا نہیں بنتا. ہمارا نظریں جھکانا بنتا ہے جب آپ بات نہ سنیں. جب آپ بات سنیں تو اور بھی زیادہ نظریں جھکانا بنتا ہے کہ آپ ہماری بات سن رہے ہیں. لیکن ہم آپ کو جب بھی بات بتائیں گے تجربے کی روشنی میں بتائیں گے، پھر آپ کو کہیں گے کراس چیک کر لیں، گوگل پہ چلے جائیں، یوٹیوب پہ چلے جائیں، کراس چیک کر لیں کہ یہ ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. جو ڈرگز کرتے ہیں وہ اپنے سیکس کے مسئلے حل کرنا چاہتے ہیں اکثریت، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ ڈرگز ان کی اس معاملے میں مدد کرنا بند کر دیتی ہیں. ایٹ لیسٹ جب ہمارے پاس آتے ہیں تو ڈرگز مدد نہیں کر رہی ہوتی کیونکہ اب ایڈکشن ہو گئی ہے. تو جب وہ پھر جائیں گے علاج کے بعد تو وہ ایک دم ایسے تیس مار خاں کیسے ہو جائیں گے؟ خاص طور پر ان کے پاس اب ایکسکیوز ہے کہ ڈال ہے نا، اس سے مجھے مسئلہ ہوتا ہے. ادروائز تو میرا جواب ہی نہیں ہے، میرا سوال ہی سوال ہے. لیکن یہاں آپ کو پوچھا جائے گا، بات کیجئے کہ کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ جو لوگ ڈرگز کرتے ہیں اس کی بنیادی وجہ ہے کہ وہ سیکشول انہانسمنٹ کرنا چاہتے ہیں، اور جب وہ ڈرگز نہیں کرتے تو یہ کام ڈاؤن ہوگا. جب یہ کام ڈاؤن ہوگا تو انہیں چاہیے ڈاکٹرز کے ساتھ دل کھول کے بیٹھیں، ماں باپ کے ساتھ نہیں، ڈاکٹر کے ساتھ، کہ میرا یہ مسئلہ ہے پلیز حل کر دے. اور اگر ہم کوشش کریں تو حل ہو بھی سکتا ہے. جب شروع میں کوئی ڈرگز کرتا ہے تو وہ اسی لالچ میں کرتا ہے، اسی کوئک فکس میں کرتا ہے، اور پھر ایڈکشن آ جاتی ہے. جب اس کو ڈھیر ساری ڈرگ کرنی پڑتی ہے تو نہ نشہ ہوتا ہے، نہ سیکس ہوتی ہے، نہ کوئی اور اچھا فیل ہوتا ہے. بس ایسے جب بھی نشہ کرے تو ایک سپارک سا ہوتا ہے، اور جب پھر علاج ہوتا ہے تو وہ اس وقت وہ کہہ سکتا ہے کہ میں یہ رسپرڈال کی وجہ سے بڑا دکھی ہوں. تو ہم کہتے ہیں اچھا رسپرڈال نہ لیں، اپنی ذمہ داریاں کندھوں پہ اٹھائیں، اور رسپرڈال نہ لیں. کیوں جی؟ اپنی ذمہ داریاں تو کندھوں پہ اٹھائی جا سکتی ہیں نا. اچھا وہ کیا ذمہ داریاں جو کندھوں پہ اٹھانی ہوتی ہیں تاکہ رسپرڈال نہ لینی پڑے؟ اپنے موڈ کو مینیج کریں، غصے کو مینیج کریں. اور جب کہیں گھر والے کے 10 بجے سو جاؤ تو کیا کہیں؟ یہ برانڈ نیم فرق ہوتے ہیں، اندر تو وہی ہے رسپریڈون. اور ان چیزوں میں پڑھ کے تو سچائی سے دور ہو جاتے ہیں اور زندگی کا مزہ کھو دیتے ہیں، کیونکہ سچائی کے علاوہ زندگی کا مزہ کسی چیز میں نہیں ہوتا. بس 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات. آپ کے سارے ہی مسئلے حل ہو سکتے ہیں، بہت آسانی سے حل ہو سکتے ہیں. آپ کو خوشی محسوس نہیں ہوتی، آپ کو خوشی محسوس ہو سکتی ہے. آپ کو ایمپٹینس ہوتی ہے، آپ فلفلڈ ہو سکتے ہیں. آپ کو شیم ہوتی ہے، آپ پراؤڈ ہو سکتے ہیں، آپ کانفیڈنٹ ہو سکتے ہیں. آپ کو سیکس کے مسائل ہیں وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں. دنیا میں سب سے آسانی کے ساتھ جو چیز ٹھیک ہو سکتی ہے وہ سیکس ریلیٹڈ پرابلمز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے گارنٹی کرنی تھی کہ میری آبادی بڑھتی رہے. اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہیں کہ میری آبادی میں سے انسان ہی ختم ہو جائے. بہت سارے دوسرے جانور ہیں جو دنیا میں آہستہ آہستہ ختم ہو رہے ہیں، ان کی تعداد کم ہو رہی ہے. ہاتھیوں کی تعداد کم ہو رہی ہے، شیروں کی تعداد کم ہو رہی ہے، پینڈا کی تعداد کم ہو رہی ہے، فوڈ پینڈا کی تعداد زیادہ ہو رہی ہے، بڑی لوگوں کی. لیکن انسانوں کی تعداد دھڑا دھڑ بڑھ رہی ہے. انسانوں کی تعداد اب 8 ارب کو چھو رہی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی اس میں حکمت رکھی ہوئی ہے کہ یہ کام ٹھیک رہنا چاہیے. تو کانفیڈنس ہونا چاہیے. لیکن جس کو بھی شیم ہوگی اس کو سیکس ریلیٹڈ پرابلم ضرور ہوں گے. اٹ از بیکاز آف دی شیم. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس فرسٹ
کہ یہ جو شیم جس بچے کو بھی ہوتی ہے، جو کہ بڑی عام بیماری ہے، ایپیڈیمک پرپورشنز ہیں، کہ ایک شیم زدہ بندے کی شادی ایک شیم زدہ خاتون سے ہوتی ہے، اور پھر اس شادی سے جو بچے ہوتے ہیں ان میں شیم کی ٹرانسفر ہو جاتی ہے، اور ایک شیم زدہ خاندان وجود میں آتا ہے، اور جس کو کانفیڈنس نہیں ہوتا کسی چیز کے بارے میں بھی، اور یہ وہ بچہ ہے جو امتحان دینے جا رہا ہوتا ہے تو رو رہا ہوتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں یاد، حالانکہ اس نے سارا سال پڑھا ہوتا ہے. اٹ از بیکاز آف شیم. یہ جن لوگوں کے بچے بہت پڑھتے بھی ہیں، جن کے پڑھتے بھی ہیں، میں آپ کو بتاؤں سارا سال پڑھتے ہیں، اور جب وہ امتحان دینے جاتے ہیں اور روتے ہیں ماں کی گود میں سر رکھتے ہوئے کہ ہمیں تو کچھ یاد نہیں ہے، حالانکہ ان کو سارا پڑھا ہوتا ہے انہوں نے. اٹ از بیکاز آف شیم. تو یہ جو ڈیمن ہے، یہ جو بھوت ہے جو ہمارے لیے مشکلات پیدا کرتا ہے، وہ شیم کا ہے، اور وہ ٹھیک ہو سکتا ہے. دیکھیں، شیم ایک ایلیمنٹ ہے جو کہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا ہے. جب انہیں جنت سے نکالا گیا تو ہی واز ashamed, ہی واز embarrassed، اور اس کے بعد وہ آگے چلتا رہا. اور آج بھی جب کسی گھر میں کوئی بچہ ہوتا ہے تو والدین کا جو اس کے ساتھ سلوک ہوتا ہے یوزولی، جو کہ نیڈی والدین ہوتے ہیں جن کی اپنی شیم کی نیڈز پوری نہیں ہوئی ہوتی، جو کہ منگتے ہوتے ہیں، وہ اپنے بچے کو کیا دے سکتے ہیں جو خود مانگتے ہیں. مجھے بتائیے کہ جن کو خود درد ہوتا ہے وہ کسی کے درد کا کیا کر سکتا ہے. اور یہ جو چیزیں ہیں معاشرے میں، یہ اب اویئرنیس دنیا میں آئی ہے، اور 25-30 سال پہلے تک تو کوئی ان چیزوں کا نام بھی نہیں لیتا تھا، اور اب دنیا میں اویئرنیس آئی ہے تو پتہ چلا ہے کہ اس کی ہیلنگ چاہیے. جب آپ کا بچہ جو ہے گھر میں مہمان آنے پہ چارپائی کے نیچے گھستا ہے تو مجھے بتائیے وہ کیوں گھستا ہے چارپائی کے نیچے. لیکن یہ شیم ہے جو بچے کو لگتا ہے کہ کوئی مجھے اگر دیکھے گا. اور کچھ بچے ایسے نہیں ہوتے، وہ آگے بڑھ کے جا کے تو مہمان کو سناتے ہیں ٹوئنکل ٹوئنکل اور اس طرح کی چیزیں. تو آخر بچوں میں فرق ہوتا ہے نا کہ کون بچہ کیا کر رہا ہے اور کون بچہ کیا نہیں کر رہا. اور یہ جو ہمارے بچے ہیں جب یہ گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں اور آپ کے گھر میں مہمان آتے ہیں تو آپ ان کو کیا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ سامنے آ کے بہو یا پیچھے آ کے بہو. جب وہ کہتے ہیں کہ پیچھے جا کے بیٹھو، وہ آگے آ کے بہنا چاہتا ہے کہ وہ بھی پیچھے ہی رہنا چاہتا ہے، وہ بھی نکلتا ہی نہیں کمرے میں سے. بہت سارے گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی مہمان آتے ہیں تو ایک بندہ کہتا ہے میرا نہ دسنا، میں نہیں جی آنا. وہ مہمانوں سے ملنا نہیں چاہتا بیکاز آف شیم. وہ کہتے ہیں میں ویکھن کے انہوں نے پتہ لگ جائے گا کہ میں بہت نکھد آدمی ہوں، حالانکہ ہوندہ کوئی نہیں. اٹ از اے پرسیپشن، اٹ از ناٹ اے ریالٹی. شیم از اے پرسیپشن. دنیا کے خوبصورت ترین انسان کو یہ پرسیپشن ہو سکتی ہے کہ وہ بدصورت ہے. بہت پرسیپشنز کی خرابی ہے. میں نے دیکھا ہے کہ جو بہت دبلے ہوتی ہے لڑکے یا لڑکیاں، ان کا خیال ہوتا ہے کہ وہ بہت موٹے ہیں اور وہ ڈائٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ گلے میں انگلیاں مار کے تو کھایا پیا نکال رہے ہوتے ہیں. اور انہیں کہو کہ کی ہو گیا تانوں؟ تو کہتے ہیں میں بہت موٹا ہو رہا ہوں، کیونکہ ان کا جو سیلف پرسیپشن ہے، جو سیلف امیج ہے، وہ خراب ہوتا ہے. شرم کو آپ حیا سے تصور کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی داغ لگا ہوا ہے کسی کپڑے کے اوپر تو آپ وہ پہن کے مہمانوں کے سامنے نہیں جانا چاہیں گے. تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ شرم کے زمرے میں آتا ہے. اور شیم جو ہے یہ ٹاکسک چیز ہے. ویسے اس کے ساتھ خام خواہ ٹاکسک لگا دیتے ہیں. شیم از ٹاکسک ان اٹ سیلف. اور اصل چیز جو ہونی چاہیے وہ سیلف اسٹیم ہے، وہ عزت نفس ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو عزت نفس ہے وہ بلٹ ہوتی ہے جب شیم ختم ہوتی ہے، تو عزت نفس اس کے اوپر بلٹ ہوتی ہے. جیسے کوئی عمارت بناتے ہیں تو پہلے نیچے جاتے ہیں، اور نیچے سے جب اسے بھرتے ہوئے اوپر آتے ہیں تو گراؤنڈ لیول پہ آتے ہیں تو پھر عمارت نظر آنے شروع ہوتی ہے. تو سیلف اسٹیم ایک ایسی عمارت ہے، عزت نفس ایک ایسی عمارت ہے، وہ اس وقت نظر آنی شروع ہوتی ہے جب شیم ہیل ہو جاتی ہے. اور پھر ہم اس کو ٹاکسک شیم کہتے ہیں. شیم شیم ہوتی ہے. جیسے زمین ہوتی ہے جو سیم زدہ ہوتی ہے، ایسے انسان ہوتا ہے جو شیم زدہ ہوتا ہے. شارٹ آنسر ہے اور لانگ آنسر ہے. شارٹ آنسر ہے کہ کم آؤٹ آف ہائیڈنگ، زبردستی باہر آ جاؤ، جہاں چھپے ہوئے ہیں وہاں سے نکل آؤ. دوسرا یہ ہے کہ دوسرے اپنے جیسے لوگوں کے درمیان آ کے بول دو
اور جب دوسرے لوگ گردن ہلائیں کہ ایسا ہے تو آپ کو لگے کہ اچھا یہ میرے جیسے ہیں. اور جب آپ دوسروں سے تبادلہ خیال کرنا شروع کرتے ہیں اپنے مسائل کے بارے میں اور دوسرے اپنی باتیں بتانا شروع کرتے ہیں تو آپ کی شیم ہیل ہونی شروع ہو جاتی ہے. تو یہ ایک پروسیس ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سب چیزیں بڑی ریسنٹلی ایوالو ہو کے سامنے آئی ہیں. ایک امریکہ میں جنہیں سائیکالوجی کا باپ کہا جاتا ہے، ولیم جیمز جن کا نام ہے، ڈاکٹر ولیم جیمز، انہوں نے سیلف اسٹیم کی تعریف یہ کی. آج اگر وہ زندہ ہوتے تو بڑے مسائل ہو جانے تھے. 1890 کی ان کی ایک کتاب ہے میرے پاس، میری لائبریری میں بڑی نایاب کتابیں بھی ہیں اور وہ بہت سستی ملی ہوئی ہیں. میں نے ان کو پتہ نہیں کہاں سے ڈھونڈا، جہاں لوگوں نے کباڑ خانوں میں بیچی ہوئی تھی میں نے وہاں سے بھی پکڑی وہ کتابیں. تو ان کی 1890 کی ایک کتاب ہے جس میں انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ جو دوسرے سائیکالوجسٹ ہیں ان کا نالج مجھ سے زیادہ ہے تو میں مٹی میں مل جاؤں گا. اور اس طرح کی بہت ساری باتیں لکھی ہوئی تھی اور وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہوتی ہے سیلف اسٹیم. حالانکہ یہ سیلف اسٹیم نہیں ہوتی. سیلف اسٹیم بائی ڈیفینیشن از سیلف اسٹیم. اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود اندر پرسن. کسی اور بندے کے ساتھ اس کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. اور ابھی بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ فلاں بندے نے مجھے گالی دی تو میری سیلف اسٹیم لو ہو گئی، فلاں بندے نے مجھے تحفہ دیا تو میری سیلف اسٹیم اوپر ہو گئی، یا اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. سیلف اسٹیم کا کسی بندے کے کسی فعل سے کسی لینے دینے سے کوئی تعلق نہیں. بائی ڈیفینیشن سیلف اسٹیم از سیلف اسٹیم. یہ ایک بات اچھی طرح سمجھنے کی ہے. تو انہوں نے یہ بات کہی. اور عموماً لوگ جب سیلف اسٹیم ایسے سمجھتے ہیں تو وہ اپنے ارد گرد بونے اکٹھے کرتے ہیں. اگر ان کا قد 5.5 فٹ ہے تو وہ اپنے ارد گرد 5.25 فٹ کا بندہ اکٹھا نہیں کریں گے، وہ بونے اکٹھے کریں گے. اور اگر سیلف اسٹیم بہتر ہوگی تو اپنے ارد گرد اسٹال وارڈس اکٹھے کریں گے. وہ پھر اپنے ارد گرد جو زیادہ خوبیوں کے مالک ہوں گے وہ اکٹھے کریں گے اور وہ تھریٹنڈ نہیں ہوں گے ان سے. وہ ان سے ایک ٹیم ورک کے ساتھ کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے. یہ چیز کہ سیلف اسٹیم ایک بڑی ذاتی سی چیز ہے جس کی نورشمنٹ آپ کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کو اپنے ارد گرد بونے دیکھ کے اچھا احساس ہوتا ہے تو میک نو مسٹیک اباؤٹ اٹ، اٹ از ناٹ سیلف اسٹیم. یہ ایسی دل کی تسلی ہے کہ انسان اپنے ارد گرد ایسے لوگوں کو اکٹھا کر کے خوش ہو. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ اگر آپ اپنے ارد گرد شاندار صلاحیتوں کے مالک لوگ اکٹھے کریں گے تو الٹیمیٹلی ان کی جو شاندار صلاحیتیں ہیں ان کی کوئی ریفلیکشن آپ کے اندر آنی شروع ہو جائے گی. کیونکہ انسانوں کے اندر مرر لرننگ ہوتی ہے. وہ ایک دوسرے کے قریب رہتے ہوئے بغیر کوئی ایفرٹ کیے ان سے سیکھ رہے ہوتے ہیں. اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ اگر دوست بنائیں تو ان میں آپ سے زیادہ کوئی خوبی ایک آدھ ضرور ہونی چاہیے. اگر آپ کولیگ اپنے بنانا چاہتے ہیں تو ان کے اندر کوئی نہ کوئی خوبی ایسی ہونی چاہیے کہ جو آپ کے اندر نہیں ہے. اور آئی میک شیور آلویز کہ میرے ساتھ تقریباً 10-12 لوگ جو کام کر رہے ہیں ان میں سے ہر ایک کے اندر کوئی نہ کوئی ایک ایسی خوبی ہے کہ جو مجھ میں نہیں ہے اور میں وہ سیکھنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہوں. لیکن وہ آٹومیٹیکلی میں ابزارب کر رہا ہوتا ہوں ویوز سے، ارد گرد کے لوگوں سے. اور یہاں بھی جو آپ بیٹھتے ہیں تو آپ کی شیم ہیل ہو رہی ہوتی ہے. آپ میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس تجربے میں سے گزر چکے ہیں کہ ٹھیک ہے ان کا بیٹا اپنی زندگی میں آگے بڑھ رہا ہے اور وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں اور ان کی شیم ہیل ہو جاتی ہے. اور اس وجہ سے اب وہ زمانے سے نہیں چھپتے پھرتے کہ ان کے بچے نے یہ غلطی کی تھی، نشے کی بیماری کو دعوت دینے والی. اچھا، تو ابھی تک تمہارا اس چیپ لڑکی کے ساتھ چکر چل رہا ہے؟ تم کون ہوتی ہو مجھے پوچھنے والی؟ اوکے، اور تم ان گھٹیا لڑکیوں کے ساتھ گلچھرے اڑاتے پھرو تو میں چپ بیٹھوں. گیٹ آؤٹ.
शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिल इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। लोग स्टेज पे आते हुए क्यों घबराते हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो स्टेज पे खड़े होंगे तो लोगों को पता चल जाएगा कि उनके अंदर क्या नकाइस हैं। शेम एक ऐसी कंडीशन है जिसमें इंसान फील करता है कि मैं डिफेक्टिव हूँ, मैं वर्थलेस हूँ, निखिद हूँ, मैं किसी काम का नहीं, मैं निकम्मा हूँ। एक फीलिंग कॉन्स्टेंटली पीछे चल रही होती है, बैकग्राउंड में चल रही होती है। और जो सेल्फ एस्टीम है वो एक करने वाला काम है जिसे आप बिल्ड कर सकते हैं अपनी कारकर्दगी से। कारकर्दगी से मुराद ये नहीं कि आप सेंचुरी मारें, कारकर्दगी से मुराद है कि आप ऐसा कोई काम ना करें कि जो आपको बुरा लगता है। आप ऐसा काम ना करें जिससे आपको नुकसान पहुंचता है। आप ऐसा काम ना करें जिससे किसी दूसरे को नुकसान पहुंचता है। तो एक रिस्पॉन्सिबल होना एक कोई बहुत मुश्किल काम तो नहीं है कि आप अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ जब इंटरेक्ट करें तो रिस्पॉन्सिबली करें। और जब आप अपने आप को रिस्पॉन्सिबली एक्ट करते हुए देखेंगे तो आपके अंदर वो चश्मा बहना शुरू हो जाएगा जिसे इज़्ज़त नफ्स का चश्मा कहते हैं। ग्रैंडियोसिटी तो सिम्टम है साइकेट्रिक इलनेस का, ग्रैंडियोज होना। देखिए, जब भी किसी को शेम होती है तो वो एक्सट्रीम्स पे जाता है, वो मिडल में नहीं रहता, एक्सट्रीम पे जाएगा। एक्सट्रीम से मुराद है या तो वो अपने आप को लोएस्ट एज पे समझेगा या हाईएस्ट एज पे समझेगा। वो एक स्विंग के दोनों किनारों पे रहेगा। और एक चीज़ ये भी है कि शेम में इंसान नो नहीं कह सकता। ये नहीं कि ड्रग्स को नो नहीं कह सकता, वो किसी चीज़ को भी नो नहीं कह सकता। उसको लगता है कि मैंने किसी को नो कहा तो मैं उसकी किताबों में बहुत बुरा नाम हो जाएगा मेरा, लिहाजा वो नो नहीं कह सकता। और वो अपने आप को भी नो नहीं कह सकता क्योंकि वो उसको आदत ही नहीं होती नो कहने की, तो वो अपने आप को भी नो नहीं कह सकता। और जब भी कोई ऐसा काम होता है जो नहीं करने वाला और उसकी टेम्पटेशन होती है या उसकी क्रेविंग होती है तो वो कर गुजरता है। ये तो बड़ी कॉमन सी चीज़ें हैं। जैसे कई दफ़ा बच्चे कहते हैं कि स्कूल से हमें लेने आए तो बड़ी गाड़ी में लेने आए ताकि दूसरे बच्चे देखें कि आपके पास बड़ी गाड़ी है। और आमतौर पर छोटी गाड़ी में बच्चों को स्कूल से लेने भेजा जाता है ड्राइवर को, और बच्चे इस बात पे बहुत नाराज़ होते हैं। वो कहते हैं बड़ी गाड़ी पे जाना है। ये वही जो धड़का लगा रहता है कि जो मेरी अंदर की डिफेक्टिवनेस है, जो मैं फ्लॉड हूँ या मेरे अंदर कोई फ्लॉ है या मैं वर्थलेस हूँ, ये मैंने बड़ी मुश्किल से लोगों से छुपा के रखा हुआ है कहीं उनको पता न चल जाए। क्योंकि जब हम अपने आप को ऐसा सोचते हैं तो हम अपनी इस एस्पेक्ट को फिर छुपा लेते हैं पीछे, इसको पीछे कर देते हैं और एक बहरूप को आगे ले आते हैं। एक बहरूप जिसमें हम चाहेंगे कि हम ब्रांडेड कपड़े पहने, जिसमें हम चाहेंगे कि हम मैनरिज्म के साथ चलें, लोगों के साथ बहुत अच्छा अखलाक रखें। तो एक जाली किस्म का जो एक बहरूप है जब वो हम सामने रखते हैं तो फिर हमें मदद मिलती है कि अगर हम कोई अच्छी गाड़ी में से उतरेंगे तो लोग थोड़ी देर के लिए हमें नहीं गाड़ी को देखेंगे और गाड़ी के साथ वो जानेंगे कि ये हमारी गाड़ी है। लेकिन ये जो दर दर की ठोकरें हैं इनसे निजात मिल सकती है बहुत आसानी के साथ, ऐसा कोई मसला ही नहीं है। देखिए, आप ऑलरेडी शर्फ वाले हैं, अशरफुल मखलूक़ात में से हैं तो आप ऑलरेडी शर्फ वाले हैं। और एक अंग्रेज़ी की सेइंग है कि डोंट फिक्स इट इफ़ इट वर्क्स। अगर कोई चीज़ पहले ही काम कर रही है तो अब हथौड़ी लेके उसको अगर आप फिक्स करने बैठ जाएंगे तो क्या होगा? अगर कोई चीज़ है ही ठीक। इंसान होना कितनी बड़ी प्राइड वाली बात है, इंसान होना, जो कि दूसरे जानवर आपके सामने बेशुमार वैरायटी है, बस ये फ़र्क है कि वो सोच नहीं सकते, हम सोच सकते हैं। वो रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते, हम रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। वो सिर्फ लड़ सकते हैं और वो अपने गुस्से का इजहार ऐसे करेंगे जैसे दो मुर्गे आमने सामने खड़े होकर करते हैं।
یا وہ کوئی ہاتھا پائی کریں گے. تو ہم انسانوں کو تو ہاتھا پائی کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم ہاتھا پائی کی بجائے بہت اچھے لفظوں میں دوسرے کو بتا سکتے ہیں کہ میں ناراض ہوں آپ سے, میں آپ سے بہت ناراض ہوں اور مجھے انتہائی غصہ ہے, میرا دل غصے سے پھٹ رہا ہے. مطلب جتنی بھی پھر باتیں آپ کر لیں, لیکن اگر ہم دروازوں کو بینگ کرنا شروع کر دیں, شیشوں کو توڑنا شروع کر دیں, ٹی وی کو لڑکا دیں نیچے, کمپیوٹر اٹھا کے نیچے پھینک دیں, تو اس سے تو پھر ایک انہیلدی غصہ ہو گیا نا, یہ پیتھولوجیکل غصہ ہے. اور ہر ایموشن امپورٹنٹ ہوتا ہے, غصہ بھی ایک امپورٹنٹ ایموشن ہے. آپ غصے کو ایلیمنیٹ نہیں کر سکتے, آپ غصے کو نپٹا سکتے ہیں لفظوں میں, آپ غم کو نپٹا سکتے ہیں لفظوں میں. آپ کو ہر ایموشن لفظوں میں نپٹانے کی عادت ہونی چاہیے کہ میں بہت خوش ہوں, میں آپ سے بڑا مطمئن ہوں, میں بے چین ہوں, میں پریشان ہوں, میں فلانا ہوں, میں ڈمکانا ہوں. دیر آر a lot of emotions جن کو ہم پہچان سکتے ہیں اور بول سکتے ہیں, اور اپنے اندر ان کو جمع کرنے کی ضرورت نہیں, کیونکہ اس سے ٹریفک کی خرابی ہو جائے گی. ایموشنل ٹریفک ہوتی ہے. اور کوئک فکس یہ ہے کہ ہم نشہ کر لیں, بس فٹافٹ لگے گا سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے. نہیں تو ہم کچھ کھانا کھا لیں, برگر کھا لیں تو بھی ہمارا بے چینی دور ہو جائے گی. مٹھائی کھا لیں, ہم اپنی توجہ جو ہے کسی اور جانب کر دیں. لیکن اپنے سے بھاگ کے کوئی کہاں تک جا سکتا ہے؟ مجھے صرف یہ بتا دیجئے کہ خود اپنی ذات سے بھاگ کے کوئی کہاں تک جا سکتا ہے؟ آپ کو پھر کہیں نہ کہیں آپ کی اپنی ذات تو گھیر ہی لے گی. کہیں نہ کہیں آئینہ آپ کے سامنے آ جائے گا اور آپ بولیں گے اچھا میں تو بڑی دوڑ لگائی تھی لیکن یہ تو پھر میرے سامنے آئینہ آ گیا. تو یہ جو شیم ہے یہ کوئی صرف آپ کا مسئلہ نہیں, اٹس مائی پرسنل اسٹوری. 13 سال کی عمر میں مجھے پتہ چل گیا تھا کہ دیر از سم تھنگ سیریسلی رانگ ود می. حالانکہ کوئی اس وقت مجھے کسی نے بتایا نہیں تھا. اس وقت جس وقت کی میں بات کر رہا ہوں تو اس وقت شیم پہ کوئی لٹریچر نہیں تھا, کوئی ریسرچ نہیں تھی, کوئی بک نہیں تھی. شیم پہ سارا کام پچھلے 30 سال میں ہوا ہے, لیکن کچھ کام سیلف اسٹیم پہ پچھلی صدی میں ہوا جو سارا غلط. گوگل بھی نہیں تھا, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ اسٹالورڈس ایسے ہیں جن کے نام ہم بہت اونچے لیتے ہیں. ولیم جیمز کا میں نے نام لیا تو ٹھیک ہے وہ ایکسپلوریشن تھی, انسان ہمیشہ سے کنفیوز ہے اور اس کا کنفیوژن دور ہو رہا ہے. فرائیڈ کے بارے میں جو باتیں کہی جاتی ہیں, اتنی اہم خانہ باتیں آپ کو میں بتا نہیں سکتا, ایون بتا ہی نہیں سکتا. جب اس سٹیج سے ہم بات کرتے ہوئے کم از کم کچھ تو حیا کرتے ہیں نا. آپ کسی بھی سبجیکٹ کو سٹڈی کریں تو بیچ میں انہوں نے اپنا لچ ضرور تل دیا, لیکن بعد کی سائنس نے سارا جھٹلا دیا, کیونکہ سائنس ہمیشہ آگے چلتی ہے, پچھلی غلطیوں کو درگزر کر کے سائنس آگے چلتی ہے. اور وہ جو مر چکے ہوتے ہیں ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ ان کا ذکر یا ان کا کام کس طرح ڈسکس ہو رہا ہے. اور یہ ہوتا رہے گا, تاریخ میں ہمیشہ دنیا آگے چلتی رہے گی. اور میں آپ کو بتاؤں بہت ساری باتیں ہم آپ کو نہیں بتا سکتے, آپ ہمیں اجازت ہی نہیں دیتے تو ہم بتائیں گے کیسے. لیکن بہت ساری باتیں ہیں. 45 ایئرز از اے لانگ ٹائم جس میں یہ سارا کام ایڈکشن ریلیٹڈ میں کرتا ہوں اور انہوں کے ساتھ میرا بڑا قریبی واسطہ ہے. لیکن یقین کریں میری ابھی ہمت نہیں ہے, میری جرت نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے کھڑے ہو کے 5-10% سے زیادہ باتیں کر سکوں. 90% باتیں آئی ہولڈ دیم ٹو مائی سیلف. حالانکہ وہ باتوں کی ضرورت آپ کو ہے, وہ اسی لیے تو آپ آتے ہیں, تو باتوں کی تو ضرورت ہے, لیکن نہیں کر سکتے. ہم اس طرح بندھے ہوئے ہیں ماضی میں, ہم اس طرح بندھے ہوئے ہیں خراب عقیدوں میں, ہم اس طرح بندھے ہوئے ہیں تکلیفوں میں, ہم اس طرح بندھے ہوئے ہیں شیم میں کہ ہم اپنے اصلی مسئلے کو پہچان لیں. پیرنٹس کا ہو یا آپ کا ہو یا میرا ہو, ہم سب اصلی مسئلے کو پہچان لیں کہ یہ جو ہسٹوریکل ایلمنٹ ہے, یہ جو اوریجنل پین ہے, یہ جو اوریجنل سن ہے, اس کو ویسے اوریجنل سن بھی کہا جاتا ہے. یہ تو باتیں ہیں ساری دنیا میں, لیکن سائیکالوجی کی زبان میں اس کو اوریجنل پین کہا جاتا ہے.
प्राइमरी पेन, प्राइमरी का मतलब होता है जिसके पीछे कोई वजह नहीं होती, वो प्राइमरी होती है। जैसे प्राइमरी एजुकेशन, जिसके पीछे कोई एजुकेशन नहीं होती। तो ये अपने अंदर की जो एम्प्टीनेस है इसको पहचान लें और इस पे काम करें और सुपरस्टिशन से निकल आएं। जो भी आपको डर खौफ की बात बताता है उससे निकल आएं। जो आपको कहता है कि ऐसा होगा या वैसा होगा या यूं होगा या यूं होगा, तो उससे निकल आएं। सेल्फ इस्टीम का मतलब है कि बी वेरी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सेल्फ एंड अदर्स। अपने आप के लिए और दूसरों के लिए बिकम ए वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन। कि आप बात करें तो इस बात का ख्याल रखें कि दूसरे के जज्बात मजरूह ना हो, आपके अपने जज्बात भी मजरूह ना हो। और इन चीज़ों को जब हम देखना शुरू कर देते फिर हमें नशे नुशे की कोई ज़रूरत ही नहीं रहती। नशा करते हैं तो एक नशा किया है, अगले नशे का धड़का लगा होता है, पता नहीं होएगा कि नहीं होएगा, पता नहीं कैसे करेंगे, पैसे कहाँ से आएंगे, धोखा कैसे देंगे, झूठ कैसे बोलेंगे। अजीब गोरख धंधा है जिसमें फंसे रहे इतना अर्सा, और अपने घर वालों को भी साथ घसीटी रखा उसमें। और घर वालों ने भी कोई प्रॉपर कदम उठाने की बजाय पकड़ दकड़ शुरू कर दी और घर वालों को रोग लग गया, जिसे कोडिपेंडेंसी कहते हैं, वो गुस्से में रहने लगे। क्योंकि स्लिपरी जगह पे नहीं जाना, स्लिपरी लोगों के साथ नहीं मिलना। और इसके बावजूद दुनिया में बड़ी खूबसूरत जगह हैं जो स्लिपरी नहीं है और बड़े खूबसूरत लोग हैं जो स्लिपरी नहीं है। आप ज़रा आंखें तो पूरी खोलें और देखें तो सही इर्द गिर्द कौन है। स्लिपरी फ्रेंड्स जो हैं वो सपोर्ट कर नहीं सकते, काश के वो कर सकते होते, वो कर सकते होते। लेकिन अगर आपको दूसरे लोगों से मिलने से शेम होती है तो फिर आप एनए मीटिंग में चले जाएं। वहाँ वो लोग होते हैं कि जो नशा छोड़ के वहाँ रोज़ सर जोड़ के बैठते हैं, और जो एनए मीटिंग में भी जाता है वो भी बड़ा हिम्मत करके जाता है। एनए मीटिंग में जाना भी कोई आसान काम नहीं है, हालांकि वहाँ नशे के मरीज़ होते हैं जो रिकवरी में हैं, लेकिन वहाँ भी जो जाता है वो मान लेता है दिल से कि हाँ मेरा मसला है, नशे का मसला है मुझे। पाकिस्तान में जो नारकोटिक्स एनोनिमस की मीटिंग्स हैं उसमें शराब के मरीज़ भी आते हैं। और अब दुनिया में ये रुझान पैदा हो रहा है कि शराब और बाकी नशे अलग अलग नहीं हैं। अब ये नहीं कहा जाता कि अल्कोहल एंड ड्रग्स, अब कहा जाता है अल्कोहल एंड अदर ड्रग। अल्कोहल इज़ ए ड्रग टू और सिगरेट इज़ ए ड्रग टू एंड टी कॉफ़ी आर ड्रग्स एज वेल। मोटापे पे भी होती है, डायबिटीज़ की भी मीटिंग होती है, दिल के मरीज़ भी बैठ जाते हैं किसी जगह। मुझे बताएं कि अगर एक दिल का मरीज़ 50 दिल के मरीज़ों के साथ बैठा हुआ है तो उसको लगेगा ना कि मेरे साथ कोई एड्डी भी नाइंसाफ़ी नहीं हुई, चलो अभी तो है नहीं ना। अगर आप बोलना शुरू कर दें अपनी लाइफ में, हर नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ बोलना शुरू कर दें, हर ज़्यादती के ख़िलाफ़ सिर्फ बोलना शुरू कर दें, तो आपकी 70% जो मुश्किलात हैं वो दूर हो जाएंगी। सिर्फ मुश्किलात जो इंसानों की है, इंसानों की जो मुश्किलात हैं वो सिक्रेटिवनेस की वजह से हैं, वो छुपाने की वजह से हैं। वो फौरी तौर पर जो जालिम के साथ बंदा अंडर हैंड अलाइंस कर लेता है ना, कि खामद बीवी को मारता है और वो चाहता है कि किसी को पता ना चले, बीवी भी चाहती है किसी को पता ना चले। इससे अच्छा अरेंजमेंट कोई हो सकता है? मैं बताया, इससे अच्छा कोई अरेंजमेंट हो सकता है कि खामद बीवी को मारता है और वो चाहता है किसी को पता ना चले, और बीवी मार खाती है, वो चाहती है किसी को पता ना चले। तो मुझे बताएं कि इससे एक्सीलेंट अरेंजमेंट तो कोई नहीं हो सकता ना, ठीक है। तो अगर कोई भी आपके साथ कोई तकलीफ़ दे अमल करता है, नशा करता है या बदतमीज़ी करता है, ठुड्डे मारता है दीवारों को आपके सामने और शीशे तोड़ता है, और आप फौरी तौर पर उसकी आवाज़ को नीचे करने के लिए उसको कुछ नहीं कहते बल्कि टेप रिकॉर्डर पे कवालियाँ लगा देते हैं। बहुत सारे लोगों ने कवालियों का ये इस्तेमाल समझा हुआ है कि जब हमारा बेटा शोर शराबा कर रहे तो हम कवाली लगा दें। तो ये तो रोज़ होता है, ये तो रोज़ाना की बात है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि सिर्फ आप वक्त से पहले बता दिया करें कि अगर मेरे साथ कोई ज़्यादती होगी तो मैं बोलूँगा। आपने कभी देखा होगा कई बच्चे होते हैं, 4 5 6 बच्चे घर में रह रहे हैं, कोई एक आध बच्चा होता है जड़ा भज के माँ प्यो को लाता है, मैनू फलाने ने मारिया है, मैनू फलाने ने यह किया है, मैनू
वो बच्चा जो है सबसे ज्यादा बेनिफिट में रहता है, ऑलवेज प्रोटेक्टेड। घटिया इंसान, इतनी देर से गेट क्यों खोला? सोए हुए थे तुम क्या? सर मैंने तो मिनट भी नहीं बकवास लगाया। ना करो तुम मेरे साथ। क्या कर रहे हैं आप? अब्बा जी घर पे हैं, नशे में गालियां दे रहे हैं। खुदारा होश में आए, क्या हो गया आपको? होश में कैसे आऊं? सारा किया धरा इन्हीं का तो है। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।